बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्टेट व्यूज़ डिजिटल से मैं हूँ काशिफ मीर। आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर का अगला सदर का उम्मीदवार कौन कौन है। दूसरी हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कायम हुए 3 माह हो गए, उनकी कारकर्दगी को अवामी हल्के किस तरह से समझते हैं। और नंबर 3 कि अवामी एक्शन कमेटी 25 फरवरी को सेंसा में एक बड़ा इज्तिमा करने जा रही है, जिसमें अगला लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। वो लाएअमल क्या होगा उसके ऊपर भी मुख्तसर बात करेंगे। और आखिरी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक जालसाज ग्रोह ब्यूरोक्रेसी में घुसा हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से गुरेज़ हैं। इन चारों मौज़ूआत पे बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के सदर के ऊपर। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर के सदर थे, एक बड़े ही सीनियर रहनुमा थे। उनकी वफ़ात हो गई और तकरीबन 3 हफ़्ते हो चुके और आइनी तौर पे बाइंडिंग है कि सदर आज़ाद कश्मीर का इंतखाब उनकी मौत से, अगर वो सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो जाए तो 1 माह के अंदर अंदर किया जाता है। लेकिन चूँकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा पिछले 1 साल से खाली था और अब उनकी तैनाती हो चुकी है और तवक्को लोग ये कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो जाए। नाज़रीन, मेरे ज़रा ये बताते हैं कि फ़िलहाल फौरी तौर के ऊपर सदर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हो रहा, उसमें कुछ वक्त लगना है। स्पीकर ने एक ख़त भी लिखना है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये ओहदा खाली है और आप इसके लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर फिर उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि कब शेड्यूल जारी होगा। लेकिन क्या आपका क्या ख़्याल है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सारे फ़ैसले बग़ैर किसी के साथ मुशावरत के साथ करेंगे, जबकि जो उनकी अपनी तैनाती है वो मुकम्मल मुशावरत और एतमाद साजी से की गई है। ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन मेरी मालूमात में फ़ौरी तौर के ऊपर इमरजेंसी में अपनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात नहीं हो रहे। कौन कौन उम्मीदवार सामने हैं? यकीनन हम देख रहे हैं कि साबिक़ सदर और साबिक़ सफ़ीर मसूद ख़ान इस लाइन में काफ़ी पहले से हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और गैर सियासी लोगों में सबसे ज़्यादा जो नाम है वो अगर गर्दिश कर रहा है तो वो चौधरी मोहम्मद अख्तर हैं, जो कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट के बानी चेयरमैन हैं। एक माकूल शख्सियत, एक कद्दावर शख्सियत, ओवरसीज़ के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत, लेकिन समाजी खिदमात के हवाले से उनकी सियासी खिदमात कभी देखने को नहीं मिली। उन्होंने पूरी जो ज़िंदगी है वो वक्फ़ की है समाजी खिदमात में। एक बहुत मारूफ़ नाम मेरा ख़्याल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सबसे मकबूल समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद अख्तर हैं। आया वो आज़ाद कश्मीर की सदारत के इंतखाब में जाएंगे, नहीं जाएंगे? उन्हें कौन सी सियासी जमातें इंतखाबात में सपोर्ट करेंगी, या सियासी जमातों के पीछे बैठे हुई जो ताकतें हैं वो उन्हें सामने लाएंगी? अगर उन्हें सामने लाया जाएगा, वो सदर बनते हैं, तो वो अपनी कैंपेन कर पाएंगे जो अरबों रुपए उन्हें लोग देते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज़ाद कश्मीर के सदर की हैसियत से वो सारे काम जो ओपनली वो उस पिसे हुए तबके के लिए कर रहे थे, वो शायद सारे काम उस तरीके से ना कर सकें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि 20 साल में उन्होंने 20-21 साल में अपने इदारे को एक वाकई इदारा बना दिया है। अगर वो कुछ वक्त के लिए साइड लाइन भी होते हैं तो मेरा ख़्याल है कि उनका इदारा चलता रहेगा और वो उसकी देखभाल भी करते रहेंगे। मेरा ख़्याल है कि मसूद ख़ान से बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन हम चूँकि मुल्क में हम जमहूरियत आइन की बात करते हैं, सियासी जमातों की मजबूती की बात करते हैं, तो जो सियासी एक सदर का आना ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले आए, मुस्लिम लीग नवाज़ ले आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त जो लोग कंसिडर हो रहे हैं वो चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर, सदात तनवीर इलियास, ये 3 फिगर हैं कि जिनका पार्टी के लेवल के ऊपर नाम डिस्कशन में है। इसी तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ देखें तो वहाँ से भी राजा मुश्ताक मिनास, चौधरी तारक फ़ारूक, राजा फ़ारूक हैदर ख़ान समेत कई नाम हैं।
لیکن چونکہ یہ لیگیسی جو تھی صدر آزاد کشمیر تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ان کا ایک آزاد کشمیر کی پارلیمانی سیاست میں ایک اپنا دڑا تھا، تقریباً 8 سے 10 لوگوں کا دڑا تھا اراکین اسمبلی کا. تو اس دڑے کی قیادت چودھری یاسر سلطان کر رہے ہیں. اس دڑے میں ان کے ساتھ باقی ساتھی شامل ہیں، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا، ان کو ووٹ دے کے حکومت بنائی تھی. وہ نالائیں اس حکومت کے ساتھ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت طویل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس اتحاد کو قائم کر سکیں، چونکہ اعتماد سازی کی کمی ہے. تو یہ کچھ امیدوار ہیں جو سامنے آئے. اس کے بعد ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف. عوامی ایکشن کمیٹی نے پچھلے 2.5-3 سال سے آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا بھرپور شعوری اور مزاحمتی اور پرامن احتجاج کیا. 25 فروری کو انہوں نے کال دے رکھی ہے سیسا کے اندر. سیسا کوٹلی کا وہ علاقہ ہے کہ جو جڑتا ہے یہاں سے دھان گلی کے قریب. سیسا آزاد کشمیر میں کوٹلی کا ایک علاقہ ہے، ایک بڑا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے، جہاں پہ ہائیڈل پروجیکٹس بھی ہیں، اور مزاحمت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے اس میرپور ڈویژن کے اندر، جہاں پہ ایک طرف ڈڈیال اور دوسری طرف سیسا. تو سیسا میں عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک اجلاس ہے، اور وہاں پہ ایک بڑی عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جانا ہے، اور رمضان ہے، اور رمضان میں دیکھا جائے گا کہ آیا کتنے لوگ باہر آئیں گے. تو اس کے اندر یقیناً اگلی حکمت عملی بھی سامنے آئے گی کہ مہاجرین کی 12 سیٹوں کے حوالے سے کیا لائے عمل دیا جاتا ہے، انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مذاکرات پہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کے اوپر کیا پالیسی سامنے لائی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں. اشرافیہ کی امارات کے اوپر بات کی جائے گی. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اس حکومت نے جو بہت سے مطالبات پہ کئی حد تک عمل بھی کیا، اور کئی پہ گے چل رہا ہے. تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی مزید آگے کی ڈیٹ دے گی اور حکومت کو پھر متنبع کرے گی، اور رمضان کے بعد اور عید کے بعد اگلی کال دی جائے گی. اور آزاد کشمیر میں ایک ہی دن پورے آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن کی کال بھی دی جا سکتی ہے. شاید پہیا جام نہ ہو، لیکن شٹر ڈاؤن کی کال دی جا سکتی ہے. جو لوگ یہ خبر خود سے مارکیٹ کے اندر گڑ رہے ہیں کہ شاید معاہدہ کراچی کو شامل کر لیا جائے، شاید ایک لانگ مارچ فوری اناؤنس ہو جائے، تو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، چونکہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کسی حد تک سنجیدگی دکھائی جو کہ اس سے پہلے والی گورنمنٹ نے نہیں دکھائی. تو میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کو شاید تھوڑا بہت وقت دیا جائے کہ مزید آپ ٹائم لے لیں، یہ عید تک کا بھی، تب تک آپ ہمیں اگر سیٹسفائی کر پائے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر ہم ایک لانگ مارچ کی کال بھی دے سکتے ہیں. تو اس حکومت کی اگر 3 ماہ کی بات کی جائے تو اس حکومت نے ایک سیاسی انداز سے حکومت کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصل ممتاز راٹھور صاحب چونکہ وزیر اعظم بنے تھے، ان سے کئی لوگ جو سینئر تھے وہ پارٹی میں دیکھتے رہے گی، اور فیصل صاحب مینیج کر کے وزیر اعظم بن گئے تھے. تو وہ انہوں نے مختلف دوروں کا بھی کیا، علاقوں کا دورہ کیا، تقریباً آدھے آزاد کشمیر کا انہوں نے دورہ کیا. ایک سیاست واپس انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر واپس لائی ہے، زندہ کی ہے. اسمبلی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بھرپور اپوزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے جو پریس کانفرنس حکومت کے خلاف کر رہی ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں لوگوں میں بھی جا رہی ہیں. یہ خوش آئند پہلو ہے کہ ختم ہوئی سیاست واپس آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف آزاد کشمیر کے لوگ مزاحمتی سیاست کے عادی ہو چکے ہیں. اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے کئی مواقع کے اوپر بڑی سنجیدگی بھی دکھائی، اور کئی پہ یہاں پہ یہ لگا کہ یہ گورنمنٹ کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے. لیکن ابھی چونکہ 3 ماہ ہوئے ہیں، حکومت نے کئی صوابدیدی عہدوں کے اوپر تعیناتیاں کی ہیں. ایک بڑا بھرپور وزیر اعظم نے اپنے ساتھ وہ سارا سٹاف بھی لگا دیا ہے. اور لیکن اشرافیہ کی جو امارات کے خاتمے کی جو تحریک تھی وہ دبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم شاید وہ فیصلے نہیں کر پا رہے مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر. سچویشن ویسی ہے، لیکن اس دوران وہ دانش اسکول 2-3 لے آئے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک اپنا بہتر لسان قائم کرنے میں کامیاب رہے.
باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی انہوں نے کسی حد تک لحاظ رکھا، اور اپنی جماعت کو بھی جس میں مختلف دھڑے بن چکے تھے تو اس کو بھی ابھی تک ساتھ لے کے چلنے میں کامیاب ہوئے. تو میرا خیال ہے مجموعی طور پہ ان کی کارکردگی شاید ابھی اتنی بری نہیں ہے، لیکن ابھی مزید تقریباً ان کے پاس 2.5-3 ماہ کا وقت ہے، اس میں دیکھیں گے. ناظرین، سب سے جو امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ لایا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو جال سازی ہے وہ ہر طرح کی ہو رہی ہے، جہاں پہ اشیاء کی جال سازی ہے، سسٹم کی جال سازی ہے. تو وہاں پہ ایک بڑی جال سازی یہ سامنے آئی کہ ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے شاہجہاں سائمہ. یہ سیکٹری کے طور کے اوپر ریٹائر ہوئی. شاہجہاں سائمہ 20ویں گریڈ میں بڑی بھرپور مراعات لیتے ہوئے، ریٹائرمنٹ کو بھی خاصی مدت ہو چکی، 3.5 لاکھ روپے کے قریب ان کو پینشن بھی مل رہی. ان کے ایک بھائی ہیں وحید مغل، وہ اس وقت اسمال انڈسٹریز میں AJK میں ڈائریکٹر ہیں، اور ان کی مدت ملازمت بھی اب تقریباً مکمل ہونے والی ہے، اور وہ ارلی ریٹائرمنٹ چاہ رہے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی ہیں. اینٹی کرپشن آزاد کشمیر نے ان کے اوپر انکوائری کی تو پتہ یہ چلا کہ ان دونوں کے پاس آزاد کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے. یہ دونوں کے دونوں جو لوگ ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا میں مانسہرہ سے ہے، اور دونوں نے جعلی ڈومیسائل بنائے، ملازمتیں لیں، ملازمت کمپلیٹ کی، بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں منتقل ہو گئے. اور جو وحید مغل ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے رپورٹ بنائی، انہیں موقع دیا گیا کہ آپ اپنے کیس کو سامنے لائیں، تو وہ اپنا جو SC ڈومیسائل اپنا آزاد کشمیر کے اندر کوئی زمین، آزاد کشمیر کے اندر رشتہ داری، اپنے بزرگ، کسی کو بھی ثابت کرنے میں ناکام رہے. لیکن 19 گریڈ میں ہیں اور ان کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہونے والی ہے، لیکن ارلی ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، اور ان کو سسٹم کے اندر سے لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اینٹی کرپشن کے جو DG بدر منیر تھے تو ان کے وہ چونکہ ابھی ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے بطور ایک کمشنر، ابھی چودھری گفتار صاحب وہاں پہ ڈائریکٹر جنرل آئے کچھ دن پہلے ہی. تو اینٹی کرپشن نے ثابت کر دیا کہ یہ جال ساز ہیں دونوں بہن بھائی، اور اس کے باوجود بھی ان کے خلاف ابھی اس لیول کی کارروائی نہیں ہو سکی کہ ان کے خلاف جو اس جال سازی کی کارروائی نہیں ہوئی دونوں کے خلاف. تو وزیر اعظم کو 2-3 مرتبہ سروسز اور پھر چیف سیکرٹری کے ذریعے سے درخواست کی گئی کہ اینٹی کرپشن کی طرف سے کہ ان کے خلاف FIR درج کرنے کی منظوری دی جائے، کیونکہ 18 گریڈ سے ابو اگر اینٹی کرپشن نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے پرائم منسٹر کی منظوری چاہیے ہوتی ہے. تو وزیر اعظم نے 2 مرتبہ ان کے خلاف FIR درج کرنے سے معذرت کر لی. اب معلوم نہیں کہ وزیر اعظم آفس میں، چیف سیکرٹری آفس میں، سیاسی لاٹ میں یا وزراء میں کون ان جال سازوں کا ساتھ دے رہا ہے، ان کو بچا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں لوگ اب بڑے باشعور ہو چکے ہیں. اب یہ جو جال سازی ہے یہ کوئی زیادہ چھپ نہیں سکتی، اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو خاتون ایک جال سازی سے جنہوں نے ملازمت لی اور ختم کی اور ان کی پینشن بھی ہے، تو ان کی پینشن میں سے ان کی پینشن کو روک کے تو جو انہوں نے جال سازیاں کی ہیں تو وہ ریکوری کی جا سکتی ہے اگر کیس مزید ثابت ہوتا ہے. اسی طرح سے جو آفیسر آئے جال سازی کے اوپر انہوں نے ملازمت لی، ابھی 19 گریڈ میں ملازمت کر رہے ہیں، تنخواہ، گاڑی، مراحت سارا کچھ لے رہے ہیں، تو ان سے بھی یہ سارا کچھ لیا بھی جا سکتا ہے اور سارا کچھ ریکور بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین، اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.